السلام علیکم ناظرین، میں واصف اعظم آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں سماج علم کے اس سیشن میں۔ آج ہم جماعت ہشتم سے ایک عنوان دیکھیں گے، حیدرآباد میں تحریک آزادی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس عنوان کی اور۔ حیدرآباد علاقے میں مراٹھی، کنڑی، تیلگو اور دکنی اور اردو زبان بولی جاتی ہے۔ حیدرآباد اکتوبر 1888 میں ایک چھوٹی سی کمیٹی نے انڈین نیشنل کانگریس کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے ایک اجلاس کے انعقاد کے لیے ورقیے اور اشتہارات تقسیم کیے۔ حیدرآباد کے ملا قیوم کانگریس کے سرکردہ علمبردار بن گئے۔ انہوں نے امراء کے طبقہ اور دی گئی مراد کی مخالفت کی۔ انہوں نے انجمن متعارف کا اہتمام کیا۔ ریاست سے کئی اخبارات، حیدرآباد ٹیلی گراف، دکن اسٹینڈرڈ، مسلم صافق وغیرہ نے قومیت کے تصورات کی تشہیر کی۔ عیسائی مبلغین جیسے عزت مآب گلڈ، جو چادر گھاٹ میتھڈسٹ ایپسکوپل چرچ کے پادری تھے، انہوں نے کانگریس کی حمایت کی۔ حیدرآباد میں آریہ سماج 1892 میں قائم کی گئی۔ اس سماج نے مزدور کی تربیت، رائے عامہ کو فروغ دیا اور عوام میں سماجی و مذہبی بیداری پیدا کی۔ ابتدا میں آصفیہ سلطنت کے حکمراں مغل بادشاہ کی گورنر تھے۔ اہم سنستھان ونرپتی، گدوال، دومکنڈا، سناپلی، کولہاپور، پلونچا، آتمکور، اللہ درگم تھے۔ ریاست کے باقی علاقوں پر نظام نے دیشمکھ کی مدد سے حکومت کی۔ نظام ہفتم نے کانگریس اور قومی تحریک کی مخالفت کی۔ ریاست حیدرآباد کے حکمراں مسلمان تھے اور ان کی زبان اردو تھی۔ اکثریت ہندوؤں کی تھی جو تیلگو، کنڑی اور مراٹھی بولتے تھے۔ اردو سرکاری زبان تھی اور 90% اعلیٰ عہدوں پر مسلمان فائز تھے۔ 13ویں سطح سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک اردو ذریعہ تعلیم تھی۔ سائنس کی کتابیں بھی اردو میں ترجمہ کی گئی۔ 1941 عیسوی تک 3.9% لوگ خواندہ تھے، جن میں 3.4% خواتین خواندہ تھیں۔ دوسری ریاستوں جیسے ٹراونکور کا شرح خواندگی 47.7% تھا، بروڈا کا 23 اور میسور کا 12.2% شرح خواندگی تھا۔ ریاست حیدرآباد کے آخری فرما رواں امیر عثمان علی نے برطانوی سلطنت کے زیر اثر نظم و ضبط کو جدید بنانے کی کوشش کی، زراعت اور صنعتوں کو ترقی دی۔ پانی کے ذخائر، بڑے آبپاشی کے پروجیکٹس جیسے نظام ساگر، علی ساگر وغیرہ کا ڈیزائن مشہور انجینئر سر ایم ویشوریا نے تیار کیا۔ نظام صابے نے علیحدہ ریلوے، سڑکیں، ہوائی اور برقی محکموں کو روشناس کروایا۔ نظام دور کی اہم صنعتیں سنگارینی کالوریز، نظام شوگر فیکٹری، آزی شاہی ملز ورنگل، سرپور کاغذ نگر مل وغیرہ ہے۔ ریاست کی صنعتی ترقی کے لیے انہوں نے 1 کروڑ سرمایہ سے آل انڈیا ٹرسٹ فنڈ کی تشکیل دی۔ نظام صابے نے 1914 عیسوی میں حیدرآباد اسٹیٹ بینک کی بنیاد ڈالی۔ یہ بینک ریاست کے مرکزی بینک کی حیثیت سے حیدرآباد ریاست کرنسی عثمانیہ کی نگرانی کرتا تھا۔ حیدرآباد وہ واحد ریاست تھی جس کے پاس اپنی علیحدہ خود کی کرنسی حیدرآبادی روپیہ تھی، جو کہ بقیہ ہندوستان سے مختلف تھی۔ اسی دور میں اہم عوامی ادارے جیسے کہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، عثمانیہ یونیورسٹی، ہائی کورٹ، سینٹرل اسٹیٹ بینک، یونانی ہسپتال، جوبلی ہال، ٹاؤن ہال جو کہ موجودہ اسمبلی کہلاتا ہے، تعمیر کیے گئے۔ حیدرآباد میوزیم، موجودہ اسٹیٹ میوزیم اور دہلی میں حیدرآباد ہاؤس تعمیر کیے گئے۔ 1914 میں تاریخی یادگاروں کے تحفظ کے لیے محکمہ آثار قدیمہ قائم کیا گیا۔ 20ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں آندھرا کے علاقے میں کثیر تعداد میں تیلگو میں کتابیں شائع کی گئی۔ 1901 عیسوی میں کمار راجو، لکشمنی راؤ، نینی وینکٹ رنگا راؤ اور روی چٹور رنگا راؤ نے کرشنا دیورائے آندھرا بھاشا نلیم کو قائم کیا۔ 1921 عیسوی میں حیدرآباد کے وویکا وردھنی کالج میں ایک شخص کو تیلگو میں قرارداد پیش کرنے سے روک دیا گیا۔ ماڈا پارٹی ہنمنت راؤ اور دیگر افراد نے 1924 میں آندھرا جن سنگم کا قیام عمل میں لایا۔ یہ سوال جنرل نالج اور سماج علم دونوں میں آتا ہے۔
آندھرا جنا سنگم کا مقصد لائبریریوں کے قیام، تیلگو کے مکتوبات کی حفاظت وغیرہ تھا۔ آندھرا مہاسبھا کا قیام 1930 میں عمل میں آیا۔ اس کے بانیوں میں ماڈپاتی ہنمنت راؤ، روی نارائن ریڈی وغیرہ تھے۔ اس کا بنیادی مقصد زیادہ تعلیمی سہولتوں کی فراہمی تھا۔ دیہاتوں میں لائبریریاں اور ثقافتی مراکز کو قائم کیا گیا۔ 1935 کی سالانہ کانفرنس سے مندرجہ ذیل مطالبات کی نشاندہی کی گئی۔ لازمی تحتانوی تعلیم پر عمل آوری، مادری زبان تیلگو کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے، جاگیروں میں رہنے والی عوام کے حقوق کا تحفظ۔ 1940 تک کئی کمیونسٹ افراد آندھرا مہاسبھا میں شامل ہو گئے۔ ریاستوں میں قوم پسندوں نے جمہوری حقوق، اصلاحات، نمائندہ حکومت وغیرہ کے حصول کے لیے ریاستی کانگریس میں قائم کیا۔ حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس کا قیام 1938 میں عمل میں آیا۔ نظام صابے نے قومیت کی بڑھتی ہوئی لہر کو دیکھ کر 1938 میں وندے ماترم کے پڑھے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس کے اہم ترین قائدین میں سوامی حیدرآباد کے اہم ترین قائدین میں سے سوامی راما تیرتھ اور بی راماکرشن راؤ، جملا پورم کے شیو راؤ، کے وی رنگا ریڈی، جے وی نرسنگ راؤ بھی سر فہرست ہے۔ نوجوان کانگریس قائدین جیسے ڈاکٹر ایم چنا ریڈی، جو بعد میں ہندوستان چھوڑو تحریک کے وقت ریاست حیدرآباد میں ستیہ گرہ کا آغاز کیا، شامل تھے۔ 1946 میں حیدرآباد کی کانگریس نے ریاست حیدرآباد کو انڈین یونین میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا۔ نلگونڈا، پلا لمری، کریم نگر میں 1929 میں سے ریت سنگم کا آغاز ہوا۔ اس کا مقصد پٹیل اور پٹواری، دیشمکھ، مالگزاری اور پولیس عہدیداروں کے استحصال کے خلاف جدوجہد تھی۔ یعنی 1929 میں ریت سنگم کا آغاز ہوا۔ ان علاقوں میں آندھرا مہاسبھا بھی سرگرم تھی اور وہاں لائبریریاں اور شبانہ مدارس قائم کر رہی تھی۔ کسان سبھا میں کام کرنے والے کمیونسٹوں نے 1946 میں آندھرا مہاسبھا پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے وٹی چاکری کاشتکاروں میں زمینوں کی تقسیم کا انقلابی منصوبہ پیش کیا۔ آندھرا مہاسبھا نے دیہات کی سطح پر اپنی شاخیں قائم کی۔ انہیں سنگم کہا جاتا ہے۔ ایک زمیندار وسنوری رام چندر ریڈی نے کسانوں پر گولی چلا دی اور ڈڈی کمریا کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ واقعہ 4 جولائی 1946 میں سری ونڈی گاؤں میں رونما ہوا۔ یہ واقعہ تلنگانہ مسلح جدوجہد کے آغاز کا باعث بنا۔ ہر گاؤں میں سنگم قائم کی گئی اور ڈڈی کمریا کی یاد میں گانے گائے جانے لگے۔ آئیے بڑھتے ہیں اسی طریقے سے آگے۔ دیہاتوں کے مسائل کے حل کے لیے گرام راج کمیٹیاں بنائی گئی، ثقافتی گروہوں کی تشکیل کی گئی۔ وہ دیہاتوں میں برا کتھا سناتے پھرتے اور لوگوں کو بالراست جدوجہد کرنے کا پیغام دیتے تھے۔ نلا نرسملو نے عوام کو گوریلا جتھوں میں شامل کیا، جس میں اکثر کا تعلق وٹی مزدوری سے تھا۔ ورنگل اور نلگونڈا میں نظام کی حکومت کے خلاف سنگم حکمرانی کا احیا کیا۔ جہاں ان کا غلبہ ہوا وہاں وٹی چاکری برخاست کی گئی۔ یہ تحریک 1947 سے 48 میں مخالف نظام اور مخالف جاگیرداری میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طریقے سے پرجوش مسلمان، جو ایک تنظیم اتحاد المسلمین قائم کی، اس نے رضاکاروں کی تنظیم کی۔ انہوں نے پہلے ان مسلم دانشوروں پر نکتہ چینی کی جو ریاست میں جمہوری سیاسی نظام کے قیام کے لیے کوشاں تھے۔ 1948 میں آزاد ذہن کی حکومت نے عملی اقدام کیا اور حیدرآباد کو انڈین یونین میں شامل کر لیا۔ تلنگانہ کی مسلح جدوجہد کو ہندوستان کے مسلح افواج نے کچل دیا اور تحریک 1950 تک زوال پذیر ہو گئی۔ کنڈا لکشمن باپو جی، انہوں نے ذات اور دیہی امتیاز کے خلاف تحریک کا آغاز کیا اور مشہور قائد کے طور پر جانے لگے۔ تو اس طریقے سے یہ اہم سوالات تھے۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور دن کسی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سب سے میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔